अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शानी मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन एंड शानी वीलॉग। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुयुद्दीन साहेब। क्या हाल चाल है, सेहत तबीयत कैसी हैं आपकी? अल्लाह का शुक्र है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, सेहत तबीयत कैसी है आपकी? कैसी चल अल्हम्दुलिल्लाह। रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और लगता है अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आप बैक टू रूटीन आ रहे हैं। कोई जी चैनल को टाइम दिया जा रहा है, वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता वही वाला जो साल पहले वाला सीन था ना, वो एक्टिव हो रहा है। बिल्कुल मलिक साहब, पूरा एक साल लगा है उस चीज़ को बुलाने में कि हमारा चैनल डिलीट हुआ, और एक साल के बाद जाके जो है ना वो थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ है कि दोबारा वीडियोस का आगाज़ करना चाहिए। और वीडियोस का आगाज़ हमने कर दिया है। और मलिक साहब वाली बात कि आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्पो बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा हसन व्यूवरशिप लेने हस, में भी हसन और कह रहे कि साल सब्सक्राइबर लग गया लेने इसको में भी। सदमा सहने में। सदमा बिल्कुल मलिक साहब, साल तो रोज यही ख्याल आता था भाई यार कैसे हो सकता है, क्यों हो गया है, कैसे हो गया है। तो यही सोचते रहे पूरा साल, और दोबारा से अभी लॉगिंग का आगाज भी किया है। तो टाइम लगेगा मलिक साहब, लेकिन इंशाल्लाह हमारे जो फैन फॉलोइंग है वो हमारा सपोर्ट करेगी हमें, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा हम जो हाँ, है वो नौ नौ आगे से बढ़ेंगे। लेकर 10,000 के दरमियान हमारे सब्सक्राइबर थे हो गए थे जब हमारा चैनल जो है ना वो यूट्यूब की जानिब से पॉलिसीज गाइडलाइन की खिलाफ वायलेशन। वर्जी या वायलेशन की वजह 26 से दिसंबर 2024। वो हसन ने डेट भी याद रखी हुई है। तो वो खैर वो जो सदमा था ना उससे निकलते निकलते, क्योंकि हम बड़े डीमोटिवेट हो गए थे कि यार छोड़ो ये काम शाम कोई नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जनाब हमने आगाज किया है। उसकी वजह ये है कि वो आप लोगों की वजह है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे जी वो जी वीडियोस नहीं आ रही जी, क्या हो गया जी, और इस तरह। तो उन सारे सवालों के जवाब जो है ना उसको देने के लिए हम जनाब एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं कि यार वो लोग जो हमें चाहते हैं, जो हमें देखना चाह रहे थे, कम से कम चले वो यूट्यूब की पॉलिसीज तो एक तरह कम से कम वो हमें देखते रहे और उनको महजूज होते रहे, और जो हमारी एक्टिविटीज वो खुश होकर देखते थे, चले उनको एक प्लेटफॉर्म मिला रहे। हसन, आज की वीडियो क्या है, थोड़ा सा अवाम को इंट्रो दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना बिल्ड अप करेंगे कि आज की वीडियो वो किस टॉपिक पे है। जी मलिक साहब, आज की वीडियो जो है वो आजकल हॉट टॉपिक है पीएसएल का। पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है रमज़ान के बाद। तो उसमें भी मलिक साहब, पहले हमारी 6 टीमें हुआ करती थी, और अभी कुछ दिन पहले ही ऑक्शन हुए दोबारा, और 2 टीमें नई ऐड हुई हैं। वो कौन सी ऐड हुई हैं, कैसे ऐड हुई हैं, उनकी कितनी बोली लगी है, ये भी आपको आगे वीडियो में चल के बताएंगे। और मुल्तान सुल्तान की टीम है जो पहले अली तरीन के पास थी, वो अब मेरे ख्याल में पीसीबी ने कहा है कि हम खुद उसको ऑन करेंगे। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि उसका ऑक्शन भी दोबारा होगा और दोबारा बोली लगेगी मलिक साहब। लेकिन एक मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इतनी बड़ी बोलियां लगी हैं, और पाकिस्तान जिसको कहा जाता है कि गरीब मुल्क है, और 2 टीमें 300-350 जो है वो करोड़ पे में बिकी हैं। तो इस बिल्कुल ऐसी बात है। और आपको पता ही है कि चकवा पाकिस्तान की चकवाल का नाम आ जाता है, क्योंकि हम बिलोंग्स टू चकवाल, तो चकवाल चकवाल करते हैं। जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो उसमें पहले जिस तरह से ने आपको बताया है कि 6 टीमें थी, और बड़ा एक एक्साइटिंग होता है जिस जिस शहर के करीब जो जो लोग रहते हैं ना तो उसको फिर ऑन करते हैं। और ये भी बड़ी बहस थी कि जनाब शुरू से जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ तो यही लोगों की ख्वाहिश थी कि जनाब ज्यादा टीम्स इसमें शामिल हों, जिस तरह आईपीएल में होता है, इंडियन प्रीमियर लीग में होता है या दूसरी लीग्स में। लेकिन यहाँ पे जनाब काफी साल हो गए हैं, 6 टीमों के साथ ही ये हर साल ये मुकाबले चलते थे पाकिस्तान सुपर लीग के। लेकिन लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उन्होंने फैसला किया कि 2 नई टीमें जो है ना इसमें हम ऐड करेंगे। तो जनाब इस साल जो फैसला किया गया था कि जनाब 2 टीम्स का बाकायदा शमूलियत इनको दी जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग में। और उसमें फिर मुख्तलिफ शहरों की ऑप्शंस भी पीएसएल इंतजामिया ने दी थी कि कौन कौन से शहर होने चाहिए। उसमें सियालकोट था, फैसलाबाद था, हैदराबाद था, एबटाबाद था। तो इस तरह के जो नाम है 6-7 इनको ऑप्शनल रखा गया था। फिर जनाब अब बोली का आगाज हुआ। बोली का आगाज इस तरह हुआ कि बड़ी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि बड़े लाइव अच्छे तरीके से पाकिस्तान में हो गई ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। मेरिट पे वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए ये जनाब बोली कराएगी पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स की। तो ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे अक्सर ऐसे मामलात में जहाँ पे ये टेंडर का मामला हो या प्रोक्योरमेंट का मामला हो या बोली का मामला हो तो अक्सर होता है कि जी वो जी उन्होंने अपने लोगों को नवाज दिया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे कि जो है ना इसकी ऑक्शन जो है वो लाइव सारी आवाम के सामने हुई है, और जो पार्टिसिपेंट थे
اور یہ بھی بڑا رکھا گیا کہ ہر کوئی ایرا گیرا اس بولی میں آ کے نہ شریک ہو جائے. بڑی بھاری قسم کی فیس رکھی گئی تھی کہ اس بولی میں بولی کو میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے بھی بڑی بھاری بھرکم فیس جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریسیو کی ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور اصل ایک اور جو اچھی بات یہ ہے کہ باہر سے ملکوں کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کیا ہے. کہہ رہے تھے کچھ 3-4 کمپنی یو ایس بیس تھیں, 1-2 آسٹریلیا بیس تھی. اور یہ بڑا اچھا ایک سائن ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میرٹ پہ یہ سارا کام ہوا ہے. جی ملک صاحب بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. اور پی سی بی جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح پی ایس ایل کی ٹیم بڑھائی جائیں, کیونکہ ہائپ ملک صاحب بڑی کریٹ ہو گئی ہے. اور جب سے یہ کنٹروورشل جب سے یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی ہوئی ہے اس کے بعد آئی پی ایل اور پی ایس ایل میں یہ جو ہے لوگوں کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ آئی پی ایل پاکستان میں بین کیا جائے اور سپر لیگ کو پاکستان سپر لیگ کو آگے پروموٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے بھی محسن نقوی صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ ٹیم بڑھائی جائیں اور پروموٹ کیا جائے کرکٹ کو. اور جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے کہ پہلے بولی لگی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ فیس تھی, جو آپ نے بولی لگانے سے پہلے شمولیت کی فیس تھی. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا ملک صاحب, اور بڑی اچھی بولیاں لگی ہیں اور بڑے ڈسپلن سے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, یہ بڑا اچھا مزہ. بالکل. اور حسن نے جس طرح بتایا ہے کہ جس طرح وہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آئی پی ایل کے ساتھ کافی جو ہے نا وہ مقابلہ بازی جاری ہے. اور اس بار یہ بھی سننے میں آیا کہ دونوں کی ڈیٹس بھی سیم ہے, شاید آئی پی ایل اور پی ایس ایل دونوں سیم ڈیٹس میں جو ہے نا ان کا انعقاد ہوگا. تو یہ بھی بڑا مقابلہ ہے. حالانکہ وہ بڑی اکانومی ہے انڈیا کی اور آئی پی ایل obviously وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم ان کو ٹکر آہستہ آہستہ جو ہے نا دے رہے ہیں. تو پاکستان کی جو یہ لیگ ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہے. obviously پہلے پہ آئی پی ایل ہے. لیکن جہاں تک ہم بولی کی بات کر رہے تھے جناب, 2 ٹیمیں چوز کرنے کا اختیار تھا جو کہ بولی جیتیں گے انہوں نے ٹیمیں چوز کرنی تھیں. تو جناب پہلے تو حیدرآباد کو چوز کیا گیا ہے. وہاں کے جو آر کے ایس کمپنی ہے, آر کے ایس نام سے, یہ یو ایس بیسڈ ہے. اور انہوں نے جناب اس کو اون کیا ہے. اور رسم کتنے میں 175 کروڑ میں, بالکل جی 175 کروڑ میں بولی ہوئی ہے. اور انہوں نے نام جو ٹیم کا سوچا ہے وہ حیدرآباد شہر کے نام سے یہ ٹیم ہوگی, جو کہ 7ویں ٹیم ہوگی جو کہ پاکستان سپر لیگ میں پارٹیسپیٹ کرے گی. اور ہاں ایف کے ایس جی ایف کے ایس حسن نے بالکل نام درست لیا ہے. ایف کے ایس جو کمپنی ہے انہوں نے اس کو بولی جیتی ہے اس کی, اور بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور بڑے حسن مقابلہ ہوا ہے. اور منیمم کہہ رہے تھے کہ 1 کروڑ بڑھائیں, 1 کروڑ سے کم آپ بڑھا نہیں سکتے تھے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جناب یہ بڑی زبردست. اور یہ حسن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ 1 سال کی فیس ہوگی, یہ جو 175 کروڑ پے کرنے ہیں پر اینم ہے. یہ ہر سال جو ہے نا وہ پی ایس ایل کے خزانے میں یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے میں یہ فرنچائز جو ہے نا وہ جمع کرائے گی. لیکن obviously جب 175 کروڑ لگا رہا ہے بندہ تو اس میں ارننگ بھی کافی ہے, کیونکہ بہت زیادہ کمرشلائز یہ سپر لیگ ہوتی ہے. پھر کمپنیز مختلف انوالو ہو جاتی ہیں, ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو یعنی اس میں ارن کرنے کے بھی کافی چانسز ہیں. ظاہری بات ہے جو بزنس مین یا جو کمپنی لے رہی ہے وہ ایز اے انویسٹمنٹ ہی 175 کروڑ انہوں نے انویسٹ کیا ہے. تو obviously وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی پے بیک ملے اور وہ جناب اس سے کمائیں, اور obviously کمائیں گے بھی. اور جناب 8ویں ٹیم کا جب چناؤ ہوا تو حسن کی فیوریٹ, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ سیالکوٹ کو بڑا لائک کرتے تھے. سیالکوٹ سٹیلینز پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت بڑا نام ہے. اور کہتے ہیں کہ 5-6 بار لگاتار جو چیمپئن رہے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں وہ سیالکوٹ سٹیلینز تھے, اور جن کی قیادت ہمیشہ شعیب ملک کی ہم تو سنتے آئے تھے کہ وہ کرتے آئے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اوزی ڈیولپرز کے نام سے ایک کمپنی ہے, انہوں نے جناب یہ بولی جیتی ہے. اور انہوں نے یہ بولی جیتی ہے جی 185 کروڑ میں. حسن بہت بڑی رقم ہے. اور ایک بار جو ہے نا وہ سانس بھی آگے پیچھے ہوتا ہے کہ 185 کروڑ میں جو ہے نا وہ یہ ٹیم بکی ہے. اور انہوں نے جب نام چوز کرنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے سیالکوٹ کا نام چوز کیا ہے کہ سیالکوٹ کی ایک ہسٹری بھی ہے سپورٹس کے حوالے سے. ویسے بھی سیالکوٹ بڑا فیمس شہر ہے کہ وہاں پہ سپورٹس آئٹمز کافی مشہور ہیں. اور ویسے بھی اگر
پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو لے کے دیکھا جائے تو سیالکوٹ سے بڑے لڑکے نکلے ہیں جو انہوں نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کیا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیالکوٹ کا نام انہوں نے چوز کیا ہے. کیوں حسن؟ بالکل ملک صاحب، سیالکوٹ اسٹیلین جس طرح آپ نے نام لیا ہے، ابھی تو میرے خیال میں ٹیمز کا پی ایس ایل کے لیے نام فائنل نہیں ہوئے کہ ٹیم کا نام کیا ہوگا. ابھی تو صرف سٹی فائنل کی گئی ہے کہ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیم ہوں گی. ان کا نام کیا ہوگا وہ تو آگے آنے والے دنوں میں آئیڈیا ہو جائے گا. اور یہ نام اسی طرح جس طرح کراچی کنگز ہے، لاہور قلندرز ہے، ایسے ہی ہے. ہاں جی بالکل، پشاور زلمی پشاور زلمی ہے اور ان سے وہ کوئٹہ سوال یہ پوچھا گلیڈیٹرز. گیا کہ آپ کیا بابر اعظم کو لیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خوشائند ہوگا اگر بابر اعظم ہمیں سائن کرتے ہیں. لیکن ابھی تو ڈرافٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے اور آن لائن ڈرافٹنگ ہو رہی ہے. آسٹریلیا کے پلیئر آ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں اور پاکستان کے بھی. ابھی تو ملک صاحب اس کی ڈرافٹنگ میں بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ 2 نئی ٹیمیں آئی ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کپتانوں کی تبدیلی، کوچ کی تبدیلی، تو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا. بالکل جی، اور پی ایس ایل کا جو کریز ہے نا وہ آہستہ آہستہ مزید بڑھے گا. اور ایک وہ بات جو ملتان سلطانز کی ہم کر رہے تھے سٹارٹ میں کہ اب وہ بھی شاید علی ترین صاحب بھی پچھتا رہے ہوں گے جو کہ ملتان سلطان کے اونر تھے. انہوں نے ان کی سسپینشن ہوئی ہے کہ وہ کافی ناخوش تھے پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ سے اور بڑی وہ کنٹروورشل باتیں کرتے تھے پی ایس ایل کے اگینسٹ بھی. تو پی ایس ایل کی انتظامیہ نے جناب ایکشن لیا تھا، ان سے وہ ٹیم ملتان سلطانز واپس لے لی تھی. لیکن اب وہ سوچ رہے ہوں گے علی ترین صاحب بھی کہ جب 185 کروڑ اور 175 کروڑ کی نئی ٹیم بکی ہے تو obviously ظاہر بات ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہے تو اتنے اماؤنٹ وہ لے کے آئے ہیں، پے کریں گے اپنی ٹیم کو چلانے کے لیے. تو علی ترین صاحب میرے خیال میں اصلا پچھتا رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں اپنی ٹیم ملتان سلطان جس کے وہ اونر تھے وہ ان کی ٹیم وڈرا کی ہے یا ان کی بین کیا گیا ہے یا جس طرح بھی. اور اب پی سی بی نے جس طرح حسن نے آپ کو بتایا ہے کہ فیصلہ کیا ہے کہ ملتان سلطان کو شاید وہ خود رن کریں گے. دونوں آپشن آ رہے ہیں کہ یا وہ خود رن کریں گے اور یا جس طرح آپشن اچھے ہوئے ہیں، بولی اچھی لگی ہے تو ہوپس ہو کہ اس کی بولی لگا دی جائے آنے والے دنوں میں تاکہ وہ ٹیم بھی پرچیز ہو اور بینیفٹ ہو پی سی بی کو، تاکہ پی ایس ایل کی انتظامیہ کو بھی فائدہ ہو اور ایک نئی ٹیم ملتان سلطان ہے تو صحیح لیکن دوبارہ آپشن کے ساتھ آئے اور نئے لڑکے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. بہرحال جناب یہ تو ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے کرکٹ اور اس پہ تو ہم جو ہے نا وہ گھنٹوں شاید بول سکتے ہیں. ویسے ہم ویڈیو جب بھی بناتے ہیں تو جب ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑا وہ سوچ سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے منٹ میں یہ بولنا ہے، اتنے منٹ میں یہ بولنا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے کرکٹ کی یا سپورٹس کی تو وہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم جو ہے نا وہ بغیر کوئی تیاری کیے کیونکہ آلریڈی ہم اتنا ان ٹچ ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ریسرچ بھی اتنی نہیں کرنی پڑتی اور پھر ہم بولتے چلے جاتے ہیں اور ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے تو عوام کو بور نہیں کرتے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہو. جناب آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ ویلاگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. حسن کرنا کیا ہوتا ہے ہمارے ناظرین نے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.